جی جی، تھینک یو ارسلان. ایکچولی یہ بہت ہی بنیادی معاملہ اٹھایا ہے آپ نے، اور یہ بڑی ہر نئے آنے والے جو ہمارے لائرز ہیں ان کا بھی، اور تمام پیرنٹس کا بھی، اور جنرل پبلک کا بھی یہ بڑا سیریس انٹرسٹ والا کویشچن ہے. تو میں اس پہ آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ ایکچولی جو ینگ لائرز ہیں جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں بطور وکیل، جو ہے یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے ڈیفینیٹلی، یہ جو لا کا پروفیشن ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگرچہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہ اوور کراؤڈڈ پروفیشن ہے، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ ٹاپ ہمیشہ خالی خالی ہوتی ہے، اور جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی جگہ بناتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں تو فرسٹ آف آل جو پہلا کام ہے وہ آپ نے پراپر جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ نے کون سا چیمبر جوائن کرنا ہے، آپ نے کس طرح کی وکالت سیکھنی ہے، اور یہ آپ کا وکالت سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. کیا آپ صرف اور صرف ایک انٹروڈکٹری معاملہ کر کے لا کا، اور اس کے بعد فردر کوئی دیگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ پراپر ایک وکیل، کامیاب وکیل بننا چاہتے ہیں. تو جب آپ ایک کامیاب وکیل بننے کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو چوز دی چیمبر جہاں پہ اس کی پریکٹس کی جاتی ہو، ایک پریکٹیکل نالج یہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہو، جہاں پہ لا کی ڈسکشن ہوتی ہو. آپ ایسا چیمبر یقیناً جوائن کریں گے، اور یقیناً جب آپ آفس جوائن کریں گے وہاں پہ جا کے آپ چیزیں، تو جو بنیادی بات نئے دوستوں کے لیے ہے، اگر وہ فوکس ہیں اپنے کیسز کے ساتھ، جو اس کے سینئرز کے کیسز ہیں ان کے ساتھ وہ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں، اور جو ان کو ڈیفینیٹلی، جس طرح اپرینٹس کا لفظ ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے دیکھ کے سیکھنا ہے. بہت کم سینئرز انفارچونیٹلی ایسے ہیں جو آپ کو باقاعدہ طور پہ گائیڈ کریں، لیکن آپ نے خود اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے اپنے سینئر سے آپ نے کچھ لرن کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ آپ کی شائنس کی وجہ سے آپ اپنے سینئر سے کویشچن ہی نہیں کرتے، اور کچھ سینئرز ایسے ہیں اگر کوئی جونیئر کویشچن کرے تو وہ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو اس میں دونوں طرف سے یہ معاملات کو دیکھنے پڑیں گے کہ سینئر کے بہاف پہ بھی اور جونیئرز کے بہاف پہ بھی اس معاملے میں ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. اور اس میں دو باتیں کہ جب آپ کالج چھوڑ کے کچہری میں آ گئے ہیں، کورٹس میں آ گئے ہیں، تو یہاں پہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا آسمان ہے، نئی اڑان ہے، نئی پرواز ہے. تو آپ کو آپ کے جو سابقہ دوست ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹائم شیئرنگ کا معاملہ کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ان کو آپ جس طرح کالج میں ٹائم دیتے تھے اس سے ذرا ہٹ کے آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنی پڑیں گی. کم از کم کورٹس کے ٹائم میں، کچہری کے ٹائم میں، ایک نئی دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے چیمبر کے ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. جب آپ اپنے چیمبر کے ڈسپلن کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ ریگولر کورٹس میں جاتے ہیں، آپ ججز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ ان کی نظر میں آتے ہیں. تو بہت سارے انیشیل سٹیجز پہ ہی آپ کو ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو اس پروفیشن میں رکھتی ہیں. آپ ڈیفینیٹلی جب آپ کورٹس میں جاتے ہیں، آپ ایک جج صاحب کے ساتھ ایک بڑا شاندار انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ ریگولر اپیئر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ریگولر اپیئر ہونے والے وکیل ہیں. آپ کو وہاں پہ لوکل کمیشنز ملتے ہیں، آپ کو وہاں پہ جو ہے کورٹ آکشنر کی ایک آپشن موجود ہے وہ ملتے ہیں، اور اس طرح سے کورٹس آپ کو ڈسکریشنری ریلیف کی صورت میں اکوموڈیٹ کرتی رہتی ہیں. تو دوسرا، ہم اپنے تئیں بہت سارے جو سینئرز ہیں وہ اپنے جونیئرز کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس میں پریفریبلی اب یہ ہے کہ آپ اپنے سینئر کی جو سمپتیز ہیں وہ کس طرح ون کرتے ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے ایک گریٹ وے ہے ٹو ون دی سمپتیز، وہ یہی ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں، دوسرے لڑکوں سے زیادہ سٹرگل کریں، زیادہ محنت کریں، تو یقیناً جو ہے وہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. اور جیسے انفارچونیٹلی لوگ پروفیشن میں آ کے 6 مہینے سال دیکھنے کے بعد دیگر پروفیشن کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی کوئٹ کر جاتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے. اصل میں یہ ان کی اپنی ذات کا ایک معاملہ ہے. آپ شروع میں جب آئے ہیں تو چھوٹے، میں کہتا ہوں ہمیشہ میں اس کا قائل ہوں کہ بڑے خواب دیکھیں، لیکن بڑے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے زیرو سے شروع تو کرنا ہے، آپ نے کہیں سے سٹارٹ تو لینا ہے. آپ بڑے وکیل بننے کے لیے آئے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو لا کی ڈیفینیشن کو تو دیکھنا ہے، آپ کو ٹیکسٹ بکس کو تو دیکھنا ہے، آپ کو ہاؤ ٹو ریڈ دی ایف آئی آر، ہاؤ ٹو رائٹ دی پلینٹ، ہاؤ ٹو رائٹ دی ریٹن اسٹیٹمنٹ، ہاؤ ٹو رائٹ دی پٹیشنز کو تو سیکھنا ہے. آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سینئر ہے وہ لاکھوں فیسیں لے رہا ہے، وہ
بہت سکسیسفل وکیل ہے، تو بھئی اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے. وہ بھی ایک دن ایک نئے وکیل کے طور پہ آیا تھا، اس نے بھی آ کے ایک سٹرگل کی تھی، اور اس کی سٹرگل یقیناً ایسا ہے، اور اس میں میں آپ سے شیئر کروں کہ جب ہم کچہری میں آئے ہیں تو اس سے زیادہ جو اس وقت کا ماحول ہے، اس سے زیادہ سینئرز لائرز موجود تھے، اس سے زیادہ مطلب جو سینئر جو تھے انہوں نے اکوپائی کیا ہوا تھا کورٹس کو. اور اس وقت تو یہ رواج نہیں تھا کہ کسی ینگ لائر کو کوئی مرڈر کیس دیا جائے، کسی ینگ لائر کو بڑا کیس دیا جائے. تو ہم نے اپنی جگہ بنائی الحمدللہ. جو ہمارے جو 20 سال پہلے جو دوست آئے تو انہوں نے آ کے پینیٹریٹ کیا. بہت سارے نام ہیں مختلف کورٹس میں جنہوں نے پینیٹریٹ کیا، اور وہ جو یہ ایک رو ہے، جو فرسٹ رو جب خالی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ رو ہوتی ہے، ایک تھرڈ رو ہوتی ہے، تو جو ایسوسیٹس ہیں یہ یقیناً پہلی تھرڈ روز میں نہیں ہوتے، یہ پیچھے ہوتے ہیں. جو فرسٹ روز میں آنے کے لیے پھر آپ کو سٹرگل کرنی ہوتی ہے، جیسے دنیا کے مختلف لوگ مختلف فیلڈز ہیں وہاں پہ سٹرگل. ایون آپ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ایون ڈاکٹر ہے جناب، آپ MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو اس وقت آپ اگر ان کی لائف کو چیک کریں تو 5-10 سال تو ان کو بھی لگ جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ لاء کے پروفیشن میں اگر میں اپنی مثال دوں تو آئی واز دی فرسٹ پرسن، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بہت سارے سکسیسفل لوگ ہوں گے، لیکن آئی واز دی پرسن کہ میں جب کورٹس میں آیا تو الحمدللہ میں جو ہی انڈیپینڈنٹ ہوا، اپنے استاد سے سیپریٹ اپنا کام شروع کیا، تو میرے پاس ایک ہیوی برڈنڈ کیسز تھے، میرے پاس نمبر آف کیسز تھے، اور کورٹس مجھ پہ ٹرسٹ کر رہی تھی، لوگ مجھ پہ بلیو کر رہے تھے، اور میرے اپنے سینئرز کے اگینسٹ، جو میرے سینئر لائرز تھے ان کے اگینسٹ ہمیں وہ انگیج کر رہے تھے اپنے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں آپ کو فوکس کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سیدھی لائن میں صراط مستقیم، جو آپ کا ہر ایک تو ڈیفینیٹلی ایک ریلیجیس صراط مستقیم ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن وکالت کا صراط مستقیم بھی یہ ہے کہ آپ اپنے چیمبر پہ آئے ہیں، اپنے چیمبر میں وقت گزاریں اور وہاں پہ سٹرگل کریں، کورٹس جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے سینئرز آفس کا کرتے ہیں، کیسز کی پریپریشن کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، جب وہ کیسز کی پریپریشن کرتا ہے اس پریپریشن میں حصہ لیں. تو جب آپ پریپریشنز میں حصہ نہیں لیں گے، جب آپ اس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ ٹائم شیئرنگ نہیں کریں گے، کیس کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو جو وہ کورٹ میں آرگیومنٹ کر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے تو وہ بالکل ایک اجنبی سی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. جب آپ نے رات کو یا دن کے وقت جب بھی وہ تیاری کر رہے ہیں، جب آپ نے فائل پڑھی ہوگی تو جو وہ آرگیومنٹ کریں گے تو یقیناً آپ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ 3 سے 4 ماہ میں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سینئر کو کوئی نہ کوئی لقمہ دے سکیں. تو یہ وہ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ ایک سکسیسفل لائر ہیں الٹیمیٹلی. بہت شکریہ سر.